کام دے دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اس مزدوری پر، اس معاوضے پر، اس اجرت پر تم لوگوں نے شام تک کام کرنا ہے۔ فرمایا وہ لیبر، وہ ٹیم، وہ قوم، وہ گروپ، وہ مجموعہ، وہ جماعت اس سے ڈیل کرنے کے بعد وہ کام شروع کر دیتی ہے۔ جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو وہ لیبر اپنے مالک کو جا کے جواب دے دیتی ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ ڈیوٹی ہم نے نہیں کرنی، ہم ما عملنا باطل، صبح سے لے کر دوپہر تک جتنی محنت، مزدوری، مشقت ہم نے کی، باطل وہ سب کی سب تجھے معاف کرتے ہیں، ایک روپیہ بھی، ایک درہم، ایک دینار، ایک ٹکا بھی تجھ سے ہم نے نہیں لینا، تو جان تیرا کام جانے، ہمیں تیرے کام سے کوئی غرض نہیں، ہمارا تیرے کام کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بندہ انہیں سمجھاتا ہے اکملوا بقیۃ یومکم، بھائی آدھا دن گزر چکا ہے، آدھا دن باقی ہے، تم اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف پورا کر لو، وَلَکُمْ اجرکم، تمہیں تمہاری مزدوری ملے گی۔ لیکن فَأَبَوْا، وہ انکار کر دیتے ہیں، وَتَرَکُوا عَمَلَهُ، اس کا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال یہودیوں کی ہے۔ ان کے بعد وہ بندہ ایک دوسری لیبر ہائر کرتا ہے، دوسری لیبر کو بلاتا ہے، دوسری ٹیم کو بلا لیتا ہے اور وہ اپنا کام ان کے ذمہ لگا دیتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے شام تک یہ کام کرنا ہے، جو میری لیبر پہلے چھوڑ کے چلی گئی، جن کا معاوضہ، جن کی محنت مزدوری میرے ذمہ باقی ہے، وہ اپنی چھوڑ چکے ہیں، تمہیں وہ بھی ملے گی، تمہاری بھی ملے گی، شام تک یہ کام مکمل کر دو۔ وہ لیبر کام شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، دن پورا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، لیکن وہ لیبر بھی ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2271 2271 نمبر، 558 نمبر پر بھی امام بخاری نے 7 جگہ پر اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے والی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوسری لیبر، وہ دوسری ٹیم نماز عصر کے وقت وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، کہتی ہے ما عملنا باطل، جو کام ہم نے کیا وہ ختم، نہ ہمیں تیرے پیسوں کی ضرورت، نہ تیرے معاوضے کی ضرورت، نہ تیری طرف سے ملنے والی مزدوری کی ضرورت، اپنا کام سنبھال، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بندہ انہیں سمجھاتا ہے اکملوا بقیۃ یومکم وہو وقت یسیر، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اپنا کام مکمل کر لو، تمہیں تمہارا معاوضہ بھی ملے گا اور پہلے کا بھی معاوضہ ملے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں معاوضے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ مثال نصارہ کی ہے، جو ایک قوم تھی، ایک امت تھی، ایک ملت تھی۔ اس کے بعد وہ ایک تیسری لیبر لے کر آتا ہے، تیسری ٹیم لے کر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کام کے لیے میں نے ایک لیبر صبح لگائی تھی، وہ ظہر تک کام کر کے بھاگ گئی، اس نے انکار کر دیا، وہ اپنا معاوضہ بھی چھوڑ گئی ہے، اپنی مزدوری بھی چھوڑ گئی ہے، اپنی اجرت بھی نہیں لے کے گئی۔ ایک اور ٹیم، ایک اور لیبر میں نے ہائر کی تھی، وہ میں لے کے آیا تھا، وہ عصر کے وقت بھاگ گئی ہے۔ اب ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے اور محنت مزدوری بہت زیادہ ہے، کیا تم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استاجر آخرین، وہ اور لوگوں کو لے آتا ہے اور وہ لوگ فعاملوا لہ، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، شام تک کام بھی مکمل کر دیتے ہیں اور معاوضہ بھی سب کا وہ لے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ آخری ٹیم، یہ مسلمانوں کی ٹیم ہے، یہ امت محمد کی ٹیم ہے۔ رب نے اپنے دین کی ذمہ داری، اپنے دین کے لیے محنت کرنا، اپنے دین کے لیے مشقت اٹھانا، اپنے دین کو غالب کرنا یہودیوں کے ذمہ لگایا، وہ راستے میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رب نے نصارہ کے ذمہ لگایا، وہ بھی درمیان میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور آخر میں آئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی امت نے کام تھوڑا کیا اور اجر کے اعتبار سے سب سے آگے نکل گئے۔ ترمذی میں روایت آتی ہے 2169 نمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان اہل الجنت عشرون و مئۃ صف، جنت میں جانے والوں کی 120 لائنیں صفیں قطاریں بنائی جائیں گی۔ یہ اتنا اجر لے گئے کہ 80 لائنیں 80 قطاریں صرف ان کی اور باقی 40 لائنیں پوری امتوں کی بنیں گی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی بارش اتار دی۔ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 30 سنن نسائی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو ایک قوم، ایک ملت تھی، رب کو وہ بھی مانتے تھے، رب کی عبادت وہ بھی کرتے تھے، اللہ پر ان کا بھی ایمان تھا، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں دین ملا تھا، جو شریعت ملی تھی، وہ سختیوں والی، وہ تنگیوں والی تھی۔ اس امت کو رب نے جو شریعت عطا فرمائی، اس امت سے اللہ کا پیار ہے، اس امت کی عظمت ہے، اس امت کی فضیلت ہے، اس امت کی بلندی اور برتری ہے کہ رب نے ان کو کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تمہارے لیے تنگی نہیں۔ فرمایا اذا اصابہم البول، ان میں سے اگر کوئی قضائے حاجت کے وقت پیشاب کرتے وقت اس کی کچھ نجاستیں اس کے کپڑوں کو لگ جاتی، ایک روایت میں جلد کا بھی لفظ ہے، قارضہ بالمقاریض، اس کا کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے اپنے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کینچیوں کے ساتھ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین نے آسانی اور شریعت پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی، دین نے، شریعت نے آسانی پیدا کر دی، سہولت پیدا کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، نجاست لگ گئی ہے پانی سے دھو لیا جائے، بعض حالتوں میں مٹی سے رگڑ لیا جائے، وہ نجاستوں سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 30 ہے۔ اور ہم سے پہلے اگر کسی بندے نے عبادت کرنی ہوتی، وہ اپنے معبد خانے میں، اپنی مسجد میں جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن اس امت کو کہا گیا پوری کی پوری زمین، جعلت الارض مسجدا، پوری زمین آپ کے لیے مسجد ہے، آپ جس جگہ پر بھی موجود ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ طہارت حاصل کرنا چاہتے، بجز پانی کے، سوائے پانی کے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس کے لیے یہ زمین پر جو موجود مٹی ہے، اس مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگ ہوتی، جہاد ہوتا، قتال ہوتا، لڑائی ہوتی، دشمنوں کے ساتھ اللہ کو ماننے والوں کی مال غنیمت میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت للغنائم، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اس امت پر اللہ کے یہ احسان ہے، اور ایک نہیں ان گنت احسان اللہ کریم نے اس امت پر نازل فرمائے۔ جنت میں جانے والے ساری امتیں ہوں گی، یہ سب سے آخری نمبر پر آئی، لیکن جنت میں سب سے پہلے ان کا نمبر ہے۔ بخاری کتاب الجمعہ میں حدیث، نحن الآخرون السابقون، ہمارا دنیا میں آنے کے اعتبار سے نمبر آخری، جانے کے اعتبار سے نمبر پہلا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں دینے کے بعد قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کی بلندی کو بیان کیا، تو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس کی ایک ڈیوٹی بھی بتا دی، اس بہتری کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس بہتری کی ذمہ داری کیا ادا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پہ لگانا ہے، لوگوں کو برائی سے بچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کے اس دور میں یہاں پر لفظ کنتم خیرہ مولوی کے نہیں ہے کہ مولوی کی ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کو نیکی پر لگائے، برائی سے روکے۔ یہاں پر پرہیزگار، صوفی، ولی، نبی کی بات نہیں ہے، امت، ہر بندہ امت میں شامل اور داخل ہے، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے، ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہے، اور یہ اتنا عظیم کام ہے کسی کو نیکی کی طرف لے کے آنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بظاہر ایک ہلکا سا، ایک چھوٹا سا لگتا ہے۔ مسلم میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو کہا تھا، کتنا عظیم یہ فریضہ ہے، کتنی عظیم یہ ڈیوٹی ہے۔ 2406 نمبر حدیث، خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے، آپ نے ایک عجیب اعلان کر دیا کہ کل یہ خیبر کا جھنڈا
اس بندے کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رب اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ ساری رات سوچتے رہے کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ یہ تو ہر بندے کو احساس تھا کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور یہ بھی احساس تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ لیکن صبح ہوئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہو یشتکی عینیہ، ان کی آنکھیں خراب تھی۔ میرے نبی نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، رب نے شفا دی۔ لیکن جھنڈا دینے سے پہلے انہیں ایک بات کہی، وہ بات بتاتی ہے کہ نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا کتنا عظیم کام ہے۔ فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ۔ اے علی، کل تو اترے گا ان کے میدان میں، ان کے سامنے، جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے، لڑائی سے پہلے انہیں نیکی کی دعوت دینا، ہدایت کی طرف انہیں بلانا، اور اگر تیری دعوت سن کر، تیری بات سن کر ایک آدمی بھی ان میں سے ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، خیر لک من حمر النعام، سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں یوں سمجھ لیں، ایک بندہ اپنا دروازہ کھول کے باہر نکلے، اسے وہ دیکھے کہ اس کے دروازے سے لے کر وہ گلی کی دور تک اس کے لیے بہترین ہونڈا، ٹویوٹا یا کسی اور کمپنی کی اچھی گاڑیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تو ان کا مالک ہے۔ اس بندے کی پوزیشن، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج کے دور میں اس گاڑی کی جو قیمت، ویلیو لیول ہے، یہی لیول عرب کے اس دور میں، اس کلچر، اس ثقافت میں، اس زمانے میں سرخ اونٹ کا ہوا کرتا تھا۔ سواریوں میں سے سب سے بہترین اونٹ سرخ رنگ کا اونٹ، موٹا، تازہ، بہترین، اور کئی اونٹوں کا وہ مالک بن جائے گا، سرخ اونٹوں کا۔ لیکن پھر بھی اس کی یہ قسمت، اس کا یہ نصیب نیچے ہے۔ اگر آپ کی دعوت، میری دعوت، کسی کی دعوت نیکی کی سن کر کوئی بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، ہدایت کی بات سن کر کوئی بندہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، برائی سے منع سن کر کوئی بندہ برائی سے رک جاتا ہے، تو یہ ہدایت کی دعوت اتنی عظیم ہے، یہ اس سرخ اونٹوں کا مالک بننے سے بھی بندہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت، یہ وصیت کی، اور آپ نے خوشخبری سنائی، بڑی عظیم خوشخبری۔ مسلم کی حدیث سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے 1271 نمبر پر۔ آپ نے فرمایا بعد الاسلام غریباً وسیعود غریباً، اسلام کا جب آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، یہ غریب تھا۔ غریب کا مطلب یہ نہیں جو آج ہمارے ہاں غریب کا مطلب ہے۔ غریب کا مطلب اجنبی تھا، لوگ تھوڑے اسلام کو جانتے تھے، اسلام کو قبول کرنے والے بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اسلام اجنبی تھا لوگوں کے لیے۔ وسیعود غریباً، اور دوبارہ پھر اسلام کی وہی کیفیت ہو جائے گی، دین پر عمل کرنے والے تھوڑے نظر آئیں گے، کم نظر آئیں گے، لیکن وہاں پر آپ نے کہا فطوبى للغرباء، اس دور میں جو غریب ہوں گے، جو غرباء ہوں گے، جو تھوڑے تھوڑے لوگ دین پہ عمل کرنے والے نظر آئیں گے، نماز پڑھنے والے تھوڑے نظر آئیں گے، داڑھی رکھنے والے تھوڑے نظر آئیں گے، عقیدہ توحید کو سمجھنے والے تھوڑے نظر آئیں گے، نبی کی سنت کو سمجھنے والے تھوڑے نظر آئیں گے۔ فطوبى، ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ایک معنی قرۃ عین، ان کے لیے آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والی خوشخبری ہے۔ ایک معنی ان کے لیے جنت ہے۔ ایک معنی توبہ کا یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ ان کے لیے نیکی ہی نیکی ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ جنت میں لگا ہوا بہترین درخت ہے ان کے لیے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کے اندر ذوق پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں یہ تو بتائیں، یہ توبہ غرباء کے لیے، جب بہت تھوڑے لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، دین کو سمجھنے والے ہوں گے، تو یہ کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی ان کی، یصلحون افسد الناس، جب لوگ خرابی کا شکار ہو جائیں گے، بے دینی کا شکار ہو جائیں گے، اس وقت یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے۔ یہ تبلیغ کا مشن، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ اتنا عظیم مشن ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح ابن حبان کی حدیث،
حدیث نمبر 290 ہے، صحیح ابن حبان۔ یہ عظیم امام 4 کتابیں ہیں جن پر لفظ صحیح محدثین عام طور پر بولتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان۔ حدیث نمبر 290 فرماتی ہے، داخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں موجود تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے، میں نے فعرفت فی وجہہ قد حضرہ شیء، میں نے غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے پریشانیاں نظر آئیں، مجھے دکھ اور مجھے انتہائی سوچ و بچار ان کے چہرے پہ نظر آئی۔ مجھ میں ہمت نہ رہی کہ میں ان سے سوال کر کے پوچھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کے چہرے پہ مجھے پریشانی نظر آتی ہے۔ کہتی ہیں لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی اس مسئلے کو پوچھنے کی، ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ میں کچھ پوچھ سکوں۔ یہ میرے نبی کی کیفیت تھی۔ آپ نے آتے ہی فتوضأ، وضو کیا، وما کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فخرج من الحجرہ، میرے حجرے میرے کمرے سے باہر نکل گئے، فدخل المسجد، مسجد میں چلے گئے، فلسکت بالحجرہ، میں حجرے اور مسجد کا جو راستہ بنتا تھا اس کے ساتھ میں نے کان لگایا، میں چھپ کے کھڑی ہو گئی، ما اسمع ما یقول، میں سنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں۔ آپ گئے، جتنے صحابہ مسجد میں موجود تھے سب کو ممبر کے پاس آپ نے جمع کر لیا، صعید المنبر، ممبر پہ آپ چلے گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں کو حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا، لوگو اتعلمون ما یقول رب، تم جانتے ہو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج اللہ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ میں گھر میں گیا ہوں، میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی، پیغام اتنا سخت ہے، میں نے وضو کیا ہے، میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی، پیغام اتنا سخت ہے، میں مسجد میں آیا ہوں، میں ممبر پہ چڑھ گیا ہوں، پیغام اتنا سخت ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک روایت میں لفظ ہے مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، تمہارے رب نے عرش سے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے امتیوں کو کہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ صحابہ کا زمانہ ہے، قرون اولا، بہترین، خیر القرون، بہترین زمانہ ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، رب کا ڈر لوگوں کے دلوں میں، رب کا تقوی لوگوں کے دلوں میں، پرہیزگاری لوگوں کے دلوں میں، پیشانیاں سجدوں میں رکھتے ہیں، حلال حرام کا فرق موجود ہے، عبادت موجود ہے، سخاوت موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، خیرات موجود ہے، صدقات موجود ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، وسعتوں کی، عنایتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس دور میں رب عرش سے اپنے نبی کو پیغام دیتے ہیں کہ جا کے ممبر پر کھڑے ہو کر میرے نبی اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھا دو۔ آج کے دور میں اس پیغام کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے، پاسداری کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس کی ادائیگی کی، اس کو سر انجام دینے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس دور میں یہ پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کا پیغام یہ ہے کہ مرو بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی پہ لگاؤ، وانہوا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا، تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم رب سے دعا کرو گے وہ رب تمہاری دعا سنے گا نہیں، تسألونہ فلا تعطیکم، تم اللہ سے مانگو گے اپنے مسئلے، اپنے سوال، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی معذوریاں، اپنی بیماریاں، اپنی تکلیفیں رب کے سامنے رکھو گے، فلا یعطیکم، وہ تمہارا رب ان کو دور نہیں کرے گا، تمہارے سوال نہیں رب سنے گا۔ یستنصرونکم، لوگ اللہ سے مدد طلب کریں گے لیکن وہ اللہ فلا ینصر اللہ، وہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے۔ اس دور میں کہا گیا، آج کے دور میں ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، اور صحابہ نے اس مسئلے کو سمجھا، کس انداز سے سمجھا کہ ایک بندے نے پھر پرواہ نہیں کی۔ ایک بندہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہ نیکی کا لوگوں کو حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے،
ہمارے اندر تو یہ ڈر ہے نا، ہم جب میچ کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آپ کو میچ دکھا کے لاؤں، اس وقت نہیں ہمیں فکر ہوتی، جب ہم کسی کو فلم اور میلے کی دعوت دے کے جاتے ہیں، کسی سیلیبریشن میں لے کے جاتے ہیں، کسی تقریب میں لے کے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ ہلے گلے کے لیے لے کے جاتے ہیں، کسی پکنک پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں، کسی پارک میں لے کے جاتے ہیں، کسی تفریحی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، کسی دھرنے میں لے کے جاتے ہیں، لوگ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، زبانیں بھی ہماری چل پڑتی ہیں، ہمارے پاس دلیلیں بھی آ جاتی ہیں، ہمیں ڈر بھی نہیں رہتا کہ یہ بندہ سوچے کا گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے کسی کو نماز کی طرف لانے کی، بات آتی ہے کسی کو روزے کی بات بتانے کی، بات آتی ہے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھانے کی، بات آتی ہے اس کی خرابی دور کرنے کی، اسے گناہ سے روکنے کی، پھر زبانیں بھی گونگی ہو جاتی ہیں، دلیلیں بھی گونگی ہو جاتی ہیں، ایمان بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس کے ڈر ہمارے سینے میں کہیں یہ دوست نہ روٹھ جائے، رب کا ڈر نہیں کہ کہیں وہ رب میری دعائیں نہ سننا چھوڑ دے، رب کا ڈر نہیں کہیں رب میری پریشانیوں کو دیکھنا نہ چھوڑ دے، کہیں رب میری مدد کرنا نہ چھوڑ دے، ان چیزوں کا ڈر نہیں۔ ڈر ہے تو اپنے یار کا ڈر ہے، رشتہ دار کا ڈر ہے، اس کے منہ ملاحظے کا ڈر ہے، اس کی مروت کا فکر ہے، اس کے تعلق کا فکر ہے، اس کے ساتھ بنی ہوئی کا فکر ہے، اس کی ناراضگی کا فکر ہے۔ وہ حاجی نہ کہہ دے، وہ صوفی نہ کہہ دے، بڑا متقی نہ کہہ دے، بڑا مسلمان نہ کہہ دے، ان تانوں کا ڈر ہے، رب کا ڈر نہیں، رب کے دین کا ڈر نہیں۔ اس معاملے میں اللہ نے مقام کیا دیا ہے، فضیلت کیا دی ہے۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اپنی زندگی کا اور اکلوتا اور آخری حج وہ ادا کر رہے تھے، آپ کنکریاں مار رہے تھے جمرات کو۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عرض رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4012 نمبر، آ کے عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو پتہ ہے اللہ کے دین کے لیے لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، کافروں کو مارنا چاہیے، مٹانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں ای الجہاد افضل، اس میں سے سب سے اونچا جہاد اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے کون سا جہاد کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فساکت عنہ، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے چلے گئے۔ پہلے جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد رما بالجمرۃ الاولی، آپ آگے چلے گئے، اگلے جمرے کے پاس پہنچے، وہ بندہ پھر آ گیا، اس جمرہ کے پاس آ کر پھر پوچھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں ای الجہاد افضل، سب سے چوٹی کا جہاد کون سا ہے، سب سے عظیم جہاد کون سا ہے؟ فساکت عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے چلے گئے۔ جب جمرہ عقبہ کے پاس آئے، آخری جمرہ کے پاس پہنچے، کنکریاں مار لیں آپ نے، سارے صحابہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ تو سائل کو جواب دیتے ہیں، آپ تو پوچھنے والے کو بتاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی علمی اور دینی پیاس بجھانے والے ہیں، آج یہ کیسا منظر؟ 2 دفعہ اس نے پوچھا ہے، آپ نے اسے جواب نہیں دیا۔ اور انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک بندے سے ہم پوچھیں پھر پوچھیں وہ ہمیں جواب ہی نہ دے، لوگ کس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہاں پہ مسئلہ، ایسا ہی منظر وہاں پہ بنا ہوگا۔ لیکن جب آپ تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے، اپنا قدم آپ نے رکاب میں رکھا جس پر رکھ کر آدمی سواری پہ سوار ہوتا ہے، انتہائی حساس توجہ طلب کرنے والی کیفیت بن گئی۔ وہاں پہ رک کر آپ نے کہا، نہ زمین پر نہ سواری پر، وہاں پہ رک کر آپ نے کہا این السائل، سائل کہاں ہے، فتویٰ لینے والا کہاں ہے، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے، بات سمجھنے والا کہاں ہے؟ وہ آ گیا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کوئی ظالم جابر بندہ ہو، ظالم جابر حکمران ہو، ظالم جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نیکی کی بات کہنا، اسے برائی سے روکنا، کلمہ حق اس کے سامنے کہنا، جہاد کی یہ سب سے اونچی چوٹی والی اور بلندی والی شکل ہے۔ سب سے افضل عمل یہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر جتنا آپ کو کسی کا ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اسے اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا، اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤں گا، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اجر کو اتنا ہی زیادہ کر دیتے ہیں، دعوت دینے والے کو اتنا عظیم بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لیے
اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، بڑے کم نصیب والے ہیں جو ایسی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے تانے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے حق کی بات کی ہو اور لوگوں نے اسے پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالے ہوں، اسے ہٹو بچوں کی آوازیں لگا کر راستے خالی کر دیے ہوں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہے۔ اگر ابراہیم کھڑے ہوئے قوم دشمن بن گئی، ابراہیم کھڑے ہوئے حق کی دعوت لے کر باپ نے گھر سے نکال دیا، حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے لوگوں نے، صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگوں نے آگ میں پھینکنے کی تیاری شروع کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم، جو قبیلہ، جو برادری، جو آپ کے اپنے فخر کیے کرتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، جب حق کی بات کی تو ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، ان کے لہجوں کی نرمیاں بدل گئیں، ان کے ضابطے اور دستور بدل گئے۔ وہ پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے کے لیے پہنچ گئے، وہ گن سے بھری ہوئی چیزیں سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر رکھنے لگے، وہ آپ کو مکہ سے نکالنے پہ تل گئے۔ شیب ابی طالب میں انہوں نے محصور کر دیا۔ اپنے اپنے نہیں رہتے، بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست دوست نہیں رہتے، دشمنیوں میں ڈھل جاتے ہیں، پیار پیار نہیں رہتے، نفرتوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں میں یہ ہمت ہے، لیکن جو سب سے افضل عمل ہے، اس کے اندر جتنی سختی کوئی انسان برداشت کرتا ہے، اللہ اتنا ہی اجر اس کا بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، سید الشہداء، کسی بندے نے پوچھا شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء کے بارے میں کہ سید الشہداء، دنیا میں اپنی گردن رب کے لیے کٹوا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنی جان قربان کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑے اعزاز، بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات، احسانات اسے عطا کیے ہیں۔ ترمذی کی حدیث، ایسے احسانات رب تعالیٰ کی طرف سے کسی کے مقدر میں، کسی کے نصیب میں، کسی کے حصے میں نہیں، جو مالک کائنات ایک شہید کو عطا فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان زبانوں پر پابندی لگا دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے جو رب کے راستے میں اپنی گردن کٹوا دے۔ تھوڑا قرآن میں آگے جائیں، رب نے دل اور دماغ پہ پابندی لگا دی، کہا پہلے زبان پر پابندی تھی کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، اب دل و دماغ پر بھی پابندی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب تم ان کو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں شہید کے لیے، اس کے سر پر تاج، اس کے رشتہ داروں کے لیے بخشش، اس کی نیک خوبصورت خواتین جنت کی ان سے شادیاں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں شہید کے لیے۔ اسی شہید کے بارے میں سوال کر دیا ایک بندے نے، طبرانی اوسط کی یہ حدیث ہے، 1479 نمبر، 4079 نمبر، 4079 نمبر سلسلہ صحیحہ میں بھی اور طبرانی اوسط میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں، سید الشہداء، تمام شہیدوں میں سے عظیم کون ہے، سردار کون ہے، بلندی والا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دو قسم کے بندے، ایک حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے چچا، احد کے میدان میں اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے والے، اور دوسرا جس بندے نے کسی ظالم جابر کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اللہ کے دین کی دعوت دی ہو اور اس بندے نے فقاتلہ، ظالم جابر شخص نے اس کو قتل کر دیا ہو، یہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہداء کی سرداری میں شریک ہوگا۔ یہ اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرنا، لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو برائی سے نکالنا، گناہوں کی دلدل سے نکالنا، پروردگار کائنات نے اتنا عظیم مشن اس کو بنایا ہے، اور یہ بات مسلمانوں کے اندر موجود رہی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہی، اللہ کی طرف سے بھلائی اترتی رہی، اور ان لوگوں کو اللہ نے بڑی عزت، بڑا مقام عطا فرمایا جو رب کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلا، رب کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلا۔ سفیان ثوری ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، ایک شعیب بن حرب تھے، یہ بڑے عظیم محدث، ایک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آج تک بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں آپ پڑھ لیں، بخاری کی حدیث جب پڑھی جاتی ہے
ایک نہیں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں شعیب بن حرب جیسے، سفیان ثوری جیسے محدثین کا نام آتا ہے۔ بچہ 1200 سال بعد، ان کے 1300 سال بعد کسی مدرسے میں بیٹھ کر، کوئی خطیب کسی منبر پر کھڑے ہو کر، کوئی واعظ کسی واعظ کے اندر جب ان کی حدیث بیان کرتا ہے، ان کے علم کا، ان کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے۔ شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، وفیات الایان امام ابن خلکان کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 پہ کہا وقت کا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ ہارون الرشید عظیم خلیفہ، عباسی دور کا عظیم ترین خلیفہ، اس کے بیٹے بھی خلیفہ بنے۔ کہتے میں جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک قافلہ نظر آیا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہارون الرشید ہے، اور جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ جب سے یہ خلیفہ بنا ہے امت مسلمہ اس کی وجہ سے تکلیف میں آ گئی، فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں۔ انہوں نے یہ باتیں بتائیں، پانی کی قلت اس کا لوگوں کو سامنا ہے۔ جب یہ ساری باتیں انہوں نے کی، میں نے سوچا، شعیب بن حرب کہتے ہیں مجھے اس بندے کو نیکی کی بات کہنی چاہیے، مجھے حق کی بات کہنی چاہیے اس کے سامنے جا کر۔ مجھے فقالت نفسی، میرے دل نے کہا کہ تو ایسا نہ کر، انہ رجل جبار، بندہ بڑا سخت ہے، تو اسے نیکی کی دعوت دے گا، تو اسے نصیحت کرے گا، یہ تیری گردن اتروا دے گا۔ لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ رب کا حکم ہے، اللہ کے دین کا حکم ہے، رب نے کہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں نے اس بات کو سوچ کر، اس مشن کو سوچ کر میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ فلما دنا منی، وہ میرے قریب آیا، میں نے کہا یا ہارون، وہ رک گیا، اور اس نے رکنے کے بعد کہا یہ بندہ کون ہے جس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا؟ عرب کا رواج نہیں تھا کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو، عہدے والا آدمی ہو، اسے اس کے نام سے مخاطب کیا جائے، یہ دستور ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا۔ کون ہے؟ لوگ مجھے پکڑ کے لے گئے شعیب بن حرب کو، وقت کے خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا، کہا تو نے مجھے میرے نام سے کیوں پکارا ہے؟ میں نے کہا نام بعد میں بتاؤں گا، تعارف بعد میں کرواؤں گا، پہلے سن۔ تو وقت کا خلیفہ ہے اپنی جگہ پہ، تیرے پاس اقتدار اختیار ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھ انک قد آذیت الامۃ واطعبت البہائم، تو نے اللہ کی مخلوق کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے، نبی کی امت کو پریشان کیا ہوا ہے، تو نے جانوروں تک کے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، تو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔ اور اس نے پھر دوبارہ سوال کر دیا۔ شعیب بن حرب جو رب والے تھے، جب بندے کے سینے میں رب کا ڈر ہوتا ہے دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا کے سارے ڈر اللہ اس کے سینے سے نکال دیتے ہیں۔ جس سینے میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اور جس دل میں رب کا ڈر نہیں ہوتا، دنیا کے سارے ڈر اس دل میں مکین بن جاتے ہیں، رہائشی بن جاتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بندہ ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا بھی یہی سبق ہے۔ شعیب بن حرب نے کہا میں اپنا تعارف بعد میں کرواؤں گا، تو نے مجھے پر اعتراض کیا کہ میں نے تجھے ہارون کہا، تو نے اپنی اس خلافت کے اندر، اقتدار کے اندر، حکومت کے اندر، اختیار کے اندر رعایا پر ظلم کیا ہے، انہیں پریشان کیا ہے، میں نے تجھے اس لیے ہارون کہا ہے، تیری کنیت سے نہیں بلایا، اور میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تو اپنا تکبر ختم کر، اس لیے کہ میں اپنے ہر دن کے اندر اپنے اللہ کو یا اللہ یا رحمان کہہ کر اس کے نام کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ پر اپنی ناراضگی نہیں اتاری، تو مجھے بتا ما ینکرو من دعائی بسمک، پھر کون سی تیرے پاس طاقت ہے؟ رب نہیں روکتا کہ ہم اس کا نام لے کر اسے پکارے، تو کون ہوتا ہے روکنے والا کہ میں تجھے تیرا نام لے کر پکاروں؟ میں نے تیری اصلاح کی ہے، تو اصلاح قبول کر۔ اور ہارون الرشید کو دوسرا جملہ اس نے کہا کہ تو یہ بھی یاد رکھ، کنیت سے پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی مخلوق میں سے سب سے برے ابو لہب کو پکارا ہے، اپنے سب سے پیاری مخلوق میں سے سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام لے کر، بظاہر ایک واقعہ ہے چھوٹا، لیکن اس کی ہمت، اس کا ایمان کے وقت کے خلیفہ سے نہیں ڈرا، اسے نیکی کا حکم دیا، اسے برائی سے منع کیا جو اس کے اندر موجود تھی۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، سچے مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ سفیان ثوری کی ملاقات ابو جعفر منصور سے ہو گئی، یہ بھی وقت کا ظالم جابر قسم کا بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ گزرا ہے۔ حج کے موقع پر ملاقات ہوئی، اس کو
امام ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر۔ اسے بلایا، کہا سفیان ثوری مجھے کوئی نصیحت کرو، سچے عالم دین، پختہ عالم دین، محدث، امام، عالم دین، وقت کے بہت بڑے محدث، نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے۔ کہا قد ملات الارض ظلما و جورا، اپنے آپ کو ٹھیک کر، تیری وجہ سے لاکھوں میں اس نے بندے قتل کیے تھے حکومت لینے کے لیے۔ عباسیہ دور کا باضابطہ دوسرا یہ خلیفہ بنا تھا صفاح کے بعد۔ کہا تو نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو ظلم اور سختی سے بھر دیا ہے، اس نے سر نیچے کر لیا۔ کہا کوئی اور نصیحت کیجئے۔ کہنے لگا تیری اس دور میں پوری ملت کے اندر انتہائی معیشت تنگی کا شکار ہو چکی ہے، جن لوگوں کی مدد سے تو نے حکمرانی حاصل کی ہے ابناؤہم یموتون، جوعاً و بھوک کی وجہ سے آج لوگ مر رہے ہیں، اپنے حالات درست کر، اللہ سے توبہ کر، اللہ معیشت کو بہتر کر دے گا۔ اس نے کہا کوئی اور نصیحت کیجئے۔ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ کیا سفیان ثوری دنیا سے مٹ گئے؟ اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ جب اللہ کے دین کے لیے ہم مشکل برداشت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو معزز کر دیتا ہے، اللہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کہا اور کوئی نصیحت کیجئے۔ کہنے لگا اب میں سوال کروں گا، نصیحت نہیں، سوال کریں۔ کہنے لگا آپ حج کر کے فارغ ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب عمر بن خطاب نے حج کیا تھا، حج کرنے کے بعد واپس مدینہ میں گئے تھے، اپنے خزانچی کو بلا کے کہا تھا، وزیر خزانہ کو بلا کے کہا تھا کہ مجھے حساب لگا کے بتاؤ کم انفقت علی حجی، کتنا میرے حج پہ خرچہ ہوا ہے۔ وقت کا خلیفہ، نبی کا صحابی، امیر المومنین، عظیم ہستی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حج پر جو خرچہ ہوا تھا بضعۃ عشر درہما، 20 سے بھی تھوڑے درہم ہوئے تھے، اور تو نے جو اپنے حج کے سفر پہ خرچہ کیا ہے لا تطیق الجبال، پہاڑ بھی اس خرچے کو شاید برداشت نہ کر سکیں، کیا تو نے رب کو حساب نہیں دینا؟ حکمران بھی درست ہوتے تھے، معاشرہ بھی درست ہوتا تھا۔ سفیان ثوری کا مقام آج بھی موجود ہے، ان کی عظمت آج بھی موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سن 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 676 ہجری میں وفات پا گئے۔ صرف 45-46 سال کی عمر گزارنے والا یہ بندہ آج اس مدرسے سمیت، وہ مدرسے احناف کے، دیوبند، بریلویوں کے ہوں، ان میں بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ ریاض الصالحین اس امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نے اسے بلند کیا، اسے درجہ دیا، اور اس کی جب خوبیاں گنیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کس قدر محنت اور مشقت برداشت کرنے والے تھے۔ ظاہر الدین بیبرس تاریخ کا بہت بڑا حکمران گزرا ہے۔ مغولوں کی ہم باتیں سنتے ہیں، تتاریوں کی ہم باتیں سنتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، ڈھیر لگا دیے تھے۔ بغداد کی گلیوں میں خون اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح ہماری گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ اتنے ظالم، اتنے جابر وہ حکمران، مسلمانوں کی انہوں نے کتابوں کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں، دریائے فرات میں غرق کر دیا تھا، لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی اور ان گنت لوگوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے حکمرانوں کو کارپٹ کے اندر لپیٹ کر ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا تھا۔ اتنے ظالم تاریخ میں منگولوں کے حکمران، تتاریوں کے حکمران، اس بندے نے، یہ ظاہر الدین بیبرس، جو سن 1207 عیسوی کے مطابق امام نووی کے دور میں یہ ایک عام سا سادہ سا آدمی تھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، اللہ نے حکمران بنا دیا۔ اس نے لڑائی لڑنے کے لیے کہ میں نے منگولوں کو مٹانا ہے، اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور واقعتاً اس ظاہر الدین بیبرس نے، اسلامی حکمران نے، اس دور کی سپریم پاور کا خاتمہ کر دیا۔ جب لڑنے کے لیے جانے لگا، سارے وقت کے عالم بلا لیے، سارے وقت کے عالم، اور انہیں کہا کہ مجھے آپ کے فتوے چاہیے۔ میری رعایا کے اندر جتنے لوگ ہیں، مصر اور شام، 2 ملکوں کی حکومت اس کے پاس تھی، ہر بندے کا لِأَخْذِ مَالِ رَعِيَّتِهِ، میں اپنی رعایا کے سارے مال لینا چاہتا ہوں، سونا، درہم، دینار لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں فوج کو مضبوط کروں، لشکر کی تیاری کروں، جا کے منگولوں کو مٹا کے آؤں جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے۔ سارے علماء نے فتوے لکھ دیے۔ اپنے وزیر اعظم سے پوچھا، سب سے قریبی معاون سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا حل احدم باقی من العلماء، کیا علماء سے کوئی بندہ باقی ہے جس کا فتویٰ ہمیں چاہیے ہو؟ انہوں نے کہا ایک چوٹی کا عالم دین باقی ہے۔ کہا وہ چوٹی کا عالم دین کون ہے؟ انہوں نے بتایا شرف الدین، یہ شرف الدین یا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، وقت کے امام، ابو زکریا، محی الدین لقب، شرف الدین لقب، اور نام یحییٰ بن شرف النووی،
بہت بڑے یہ امام ہیں، ان کی کتابیں ریاض الصالحین دیگر کتابیں، وہ باقی بچا ہے، اس نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، اپنے پاس بلایا، جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تجھے فتویٰ نہیں دوں گا، تجھے نصیحت کروں گا، تو مسلمان ہے، حکمران ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو میری گردن اتار سکتا ہے میری اس نصیحت پر، لیکن مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے قرآن نے حکم دیا ہے کہ میں تیری اصلاح کروں، میں تجھے برائی سے روکوں، تو نے اپنی رعایا کا مال لینے کے لیے، ان پر قبضہ کرنے کے لیے ایک کوشش اور کاوش شروع کر دی ہے، فتوے لے لیے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، تو یاد کر کنت غلامن، تو ایک آدمی کے پاس غلام ہوا کرتا تھا، جعلک اللہ مالکن، تجھے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور میں جانتا ہوں سمیت عندک الف ملک مملوکن، تیرے پاس آج 1000 غلام ہے، ان غلاموں میں سے ہر ایک کے گلے میں سونے کا ہار ہے، تیرے پاس 200 لونڈیاں ہیں، ان میں سے ہر لونڈی نے زیور پہنا ہوا ہے، اگر تو اپنا 1000 غلام، اپنی 200 لونڈیاں، ان کا زیور اتار کر فروخت کر دے، تیری فوج کے لیے، تیرے لشکر کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے رقم کافی ہو جائے گی، تیرے لیے جائز نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تو مسلمان ہے، تو میری گردن اتارنا چاہتا ہے اتار دے، لیکن میں تجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں، تو ٹھیک ہو جا، تو درست ہو جا۔ اس نے اسے اپنے علاقے سے نکال دیا۔ 1 مہینے کے بعد امام نووی فوت ہو گئے۔ اللہ نے اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کے درجے کو، اس کے نام کو رب نے دنیا سے مٹنے نہیں دیا۔ جب تک اسلام رہے گا ان کے نام رہیں گے۔ اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے جب اللہ کے دین کے لیے کوئی بندہ بات سنتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اب نبی نہیں آئیں گے کہ کوئی ہر شہر میں اللہ نبی بھیج دے، بستیوں میں نبی بھیج دے۔ اب نبیوں کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈال دی ہے، علماء پر ڈال دی ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ لیکن اصلاح کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو دیکھا، ایک بندہ اہل حدیث ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے یہ مسجد کس کی ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک حنفی دیوبندی ہو، وہ پہلے مسجد دیکھتا ہے، ہر کچھ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، عمومی رویہ جو لوگوں کا ہے، وہ پہلے مسجد دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کس کی ہے، سوچتے کیا ہے کہ میری ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز وہ نہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز اس کے پیچھے ہوگی جو نماز وہ پڑھے گا جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بتائی، انہوں نے سمجھائی، انہوں نے سکھائی۔ ایسے ہی دین کے ہر کام کے اندر ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم نے کرنا ہو ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمارے نبی نے وہ کام سکھایا ہے، جس طریقے سے ہمارے دین نے وہ کام سکھایا ہے، جس طریقے سے ہمارے قرآن نے وہ کام سکھایا ہے، ہمارے اللہ نے وہ کام سکھایا ہے۔ یہ نیکی کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی طریقہ نبی کا چلے گا، طریقہ صحابہ کا چلے گا، جس انداز سے امر بالمعروف نہی عن المنکر میرے نبی نے سکھایا، میرے صحابہ نے ذمہ داری ادا کی، اسی طریقے سے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز کے اندر ہم سمجھدار ہو جائیں، باقی کاموں کے اندر ہم صرف جذبات سے کام لیں کہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں۔ دیکھیں، ان کا تجزیہ کریں، اگر ان کی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، ان کی تبلیغ قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، ان کی تبلیغ عقیدہ توحید کی تبلیغ ہے، ان کی تبلیغ نبی کی سنت کی تبلیغ ہے، تو ہمیں ان کی معاونت کرنی چاہیے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے، وہ نبی کی سنت کی جگہ پہ کچھ لوگوں کے اقوال تبلیغ میں ہوں، عقیدہ کی جگہ پہ عقیدہ کا فساد تبلیغ کے طور پر چل رہا ہو، علم نہ ہو، عمل موجود ہو، تو پھر ہمیں اپنے طور پر، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی گلی میں رہتے ہوئے، اپنے چوک میں رہتے ہوئے، اپنے چراہے میں رہتے ہوئے، اپنی برادری میں رہتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں میں رہتے ہوئے، اپنے محلوں میں رہتے ہوئے، اپنے شہروں میں رہتے ہوئے، اپنی اولاد میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ ہم دین کی اس ذمہ داری کو، اس مشن کو ادا کرتے رہیں، لیکن ہماری دین کی تبلیغ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، عقیدہ توحید کی ہو، نبی کی سنت کی ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔